अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ी थी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 261 और ये तीसरा पारा है सूरह बकरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, मसलुल्लज़ीना। हर दफ़ा पहली बात मैं यही बताती हूँ कि जब किसी हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो उसको आप ज़बर की मिक़दार के बराबर पढ़ें, ना कि उसे खड़ी ज़बर बना दें। मसलन ये लिखा हुआ है मसलुल्लज़ीना, बाज़ लोग पढ़ते हैं मासलुल्लज़ीना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जैसे कि मीम को मैंने यहाँ पे लंबा करके गलती कर दी, ठीक है, या सा को लंबा कर देते हैं। मिक़दार कितनी है? मसा, सा को नरमी से पढ़ते हैं। अगर हम इसको सा पढ़ेंगे तो ये सीन की आवाज़ देगा। मसलुल्लज़ीना, नून ज़बरना, युनफ़िक़ूना। यहाँ पे आपने नोटिस किया मैंने नून को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे इख्वा का कायदा हो रहा है। कुरान मजीद में तजवीद के हिसाब से जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, जैसे कि ये नून साकिन है और तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद वाला हर्फ हरूफ इख्फा में से हो। 15 हरूफ इख्फा है। अगर उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। इख्फा का मतलब है छुपाना, यानी नून की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे, जैसे कि युनफ़िक़ूना। सबक के शुरू में अगर हरूफ इख्फा बता दूँ तो चले नए आने वालों को फ़ायदा होगा। ता सा जीम, दाल ज़ाल ज़ा, सीन शीन स्वाद ज़्वाद त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ़ काफ़। ठीक हो गया। अम्वालहुम, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं हुम, गलत है, ये है हा, ये है हा, ठीक है। अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ाज़िर या फ़ी या साकिन से पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ये या मद्दा कहलाती है। इसे हम खींच के पढ़ेंगे, इसे हम लंबा करेंगे। फ़ाज़िर या साकिन फ़ी, ठीक है। फ़ी सबीलिल्लाहि, यहाँ पे भी या मद्दा है। जबकि सीन के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे स, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। फ़ी सबीलिल्लाहि, हाजिर ही, ठीक है। अक्सर लोग लफ्ज़ का हर्फ का आखिरी जो हर्फ होता है उसे ज़रूर लंबा करते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब कभी कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह आ जाए और उससे पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। इसके बरक्स अगर लफ्ज़ अल्लाह आ जाए और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अब बारीक कैसे होता है? सबीलिल्लाहि, ये मैंने बारीक पढ़ा। पुर कैसे होगा? वल्लाहु। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कमसली, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, कमा, सा ज़बर सा, कमसा, लाम ज़ेर ली, कमसली। हब्बतिन, हब्बतिन अम्बतत, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। ये है हमारे पास तनवीन, ठीक है। तनवीन के बाद हमज़ा आ गया है जो कि हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पे हम इख्फा नहीं करेंगे। इख्फा का उलट यानी कि इजहार करेंगे और बग़ैर गुन्ने के करेंगे। हरूफ हल्की 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हम इसे पढ़ेंगे हब्बतिन अम्बतत, ठीक है। यहाँ पे इकलाब का कायदा हो रहा है। ये जो छोटा सा मीम नज़र आ रहा है आपने ये पढ़ना है, नून नहीं पढ़ना। अनबतत के बजाय हम पढ़ेंगे अम, हमज़ा ज़बर मीम अम, अम्बतत। यहाँ पे तजवीद का कायदा इकलाब हो रहा है। सबआ, बा पे कलकला, बा हरूफ कलकला में से है। क़ाफ़ त्वा बा जीम दाल, ये 5 है, ये हरूफ कलकला हैं। जब भी इन हरूफ के ऊपर जज़म आ जाए तो झटके की कैफियत पैदा होती है, इसे कलकला कहते हैं। जैसे कि सबआ,
سب سے بڑی غلطی جو کی جاتی ہے، آئین کو حمزہ کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. حمزہ کا ساؤنڈ ہوتا ہے حمزہ زبر آ، آئین کا ساؤنڈ ہوتا ہے آئین زبر آ، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. سنابل، سین زبر سا، نون زبر الف نا، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہے. بازر بی سنابی، لام زبر لا، سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. فی یا مدہ، کلی، اب ایسا نہ ہو آپ اس کو پڑھیں کلی تو پھر آپ اس کو یا مدہ بنا دیں گے، جبکہ یہاں پہ یا مدہ ہے ہی نہیں. کاف پیش لام کل، لام ذیلی، کلی. سنبلۃ، پھر سے یہاں پہ ہم با پڑھیں گے کیونکہ چھوٹا سا جو با ہے، میم پڑھیں گے، معاف کیجیے گا، نون نہیں پڑھیں گے. چلے اس کو قاعدے کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جب کبھی نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حرف با آیا تھا، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں. اگر یہاں پہ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، دونوں صورتوں میں میم میں بدل دیں گے. سنبلۃ مئۃ، میں نے اکثر لوگوں کو پڑھتے سنا ہے سنبولا، بولا کر دیتے ہیں، ایسے آپ نے نہیں پڑھنا. سنبلۃ مئۃ، مئۃ، میم زیر می، حمزہ زبر آ، مئۃ آپشتو، مئۃ حبہ، حبہ. یہاں پہ وقف کا نشان ہے تو ہم وقف کر لیں گے، گول تا ہا میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے. اور ہا کے مخرج کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. چلیں جی، یہاں بھی قاعدہ ہو رہا ہے، ہم اسے بھی سیکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، زواد کو پر پڑھنا ہے. زواد ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو. یضاعف، فا پیش فو، لمن یشاء. یہاں پہ اور یہ پیچھے والی آیت میں، پیچھے والی لائن میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام بالغنہ کا قاعدہ ایسے ہوتا ہے، جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، غنے کے ساتھ ملائیں گے. یہ نون تنوین کی مثال ہے، میم ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے، تو کیسے غنہ ہوگا؟ لمن یشاء. یہ لمبی مد تھی، اسے 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے آپ نے، اور ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، اس کی مقدار 2.5 سیکنڈ ہوتی ہے. واللہ واسع علیم. واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں، اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے. الذین ینفقون، ینفقون، پھر سے اخفاء کا قاعدہ. اموالہم، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. فی سبیل اللہ، اللہ کا نام ہم نے باریک پڑھا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. فی، فا زیر یا، فی سین زبر سا، با زیر یا بی، فی سبی، 2 یا مدہ ہیں تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. للہ، ثم لا یتبعون، ثم میم کا غنہ ادا کر لیجیے گا، یتبعون ما انفقوا. ہمارے پاس یہاں پہ مد ہے جس کو ہم خوب کھینچ کے پڑھیں گے، تقریباً 2.5 حرکات عربیہ اس کی مقدار ہے. اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2.5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یہی اس کی مقدار ہے. انفقوا، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، خوف کو پر پڑھیں گے. منّا ولا اذلہم، منّا، 2 قسم کے غنے ہیں، ایک تو سادی نون کا غنہ، دوسرا ادغام بالغنہ کا غنہ.
ٹھیک ہے، نون پیش آئے گی تو ہم نے غنہ کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد یمون میں سے واو ہے تو ادغام بالغنہ کی وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ مَنًّا وَلَا أَذِلَّهُمْ. مد کو پھر سے 2.5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. جیسے کہ یہ قاعدہ آپ نے پڑھا تھا ادغام بالغنہ کا، یہاں پہ ہمارے پاس قاعدہ ہے ادغام بالغنہ اور یہ بلا غنہ. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، ٹھیک ہے، یمون کے علاوہ لام یا را آ جائے تو ہم ان دونوں کو آپس میں بغیر غننے کے ملا کے پڑھیں گے. اب بجائے اس کے ہم پڑھتے اذن لہم یا اذن لہم، استغفر اللہ، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اذن لہم کیونکہ ہم ان دونوں کو ملوا رہے ہیں اور تنوین کا جو نون تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گا. اجرہم عند ربہم، را کو پر پڑھنا ہے، جیم پہ کلکلا کرنا ہے، ہا کا دھیان رکھنا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے تو اخفا ضرور کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے. پھر سے سنیں، اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ولا خوف، لام زبر الف لا، خوف واو ساکن سے پیچھے زبر ہے تو ہم واو یہ لین کو نرمی سے پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. یہاں پہ ہے ہمارے پاس تنوین، تنوین کے بعد عین آ گیا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آیت پہ ٹھہریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. قول معروف ومغفرۃ. قول، قاف زبر و قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ واولین ہوتا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا. اگر ہم اس کو کھینچنے کی غلطی کریں گے تو یہ مدہ والا کام ہو جائے گا، جبکہ یہ واو لین ہے، لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ. یہاں پہ ہمارے پاس ہے تنوین، تنوین کے بعد میم ہے جو کہ یمون میں سے ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، غنہ کرنا آپ نے نہیں بھولنا. معروف، یہاں پہ بھی تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بالغنہ کا. معروف ومغفرۃ خیر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے جبکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. غین کے مخرج کو پر پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد خا ہے جو کہ حروف خلقی میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اور اس سے آگے ہی تنوین کے بعد ہمارے پاس یمون میں سے میم ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اگلا، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. اب یہ سنیں آپ کے یہاں پہ کتنے غنّے ہیں اور ہم نے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ. اچھا، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ بھی ہے. صدقۃ یتبعها اذی. سواد کو پر پڑھیں گے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اور قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی پر پڑھا جاتا ہے. جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کے بعد یمون میں سے یا ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ کریں گے، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے. مد کی مقدار 2.5 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ ہے، اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے. اور جب کبھی وقف کا نشان آ جائے اور آخری لفظ 2 زبر ہوں اور ساتھ یا ہو تو پھر ہم 2 زبر کو کھڑی زبر میں کنورٹ کر دیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ یتبعها اذی. ٹھیک ہے، واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. غنی حلیم. غنی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے
तो हम तनवीन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसे इजहार का कायदा कहते हैं। इतना सबक काफ़ी है। चलें अब इस सबक को हम क़िराअत के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उम्मीद है आज के सबक से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पे अमल करने की और सही समझ के पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।